علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب قبلہ مفتی سلیم الدین صاحب، قبلہ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، مفتی عامر صاحب، مولانا غلام رضا نعمانی صاحب، سب کا بہت بہت شکریہ۔ وقت کم، مقابلہ سخت ہوتا ہے، اس لیے بس آپ لوگوں کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اس نمبر پہ، ابھی آپ کی اسکرینس پر آئے گا کچھ دیر میں، اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آڈیو نوٹس یا ویڈیو کی صورت میں۔ مفتی عامر صاحب ذرا پلیز پہلا سوال سنیے گا، بتائے گا۔ جی جی السلام علیکم وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ صحت طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ سر الحمدللہ۔ اچھا، میرے آپ دونوں علماء سے سوال ہے کہ اگر یعنی کہ میں شرعی کرتا ہوں اکثر اوقات کہ میرے منہ میں نا روٹی کے ٹکڑے کچھ رہ جاتے ہیں نا، تو اب وہ ٹکڑے جو ہے نا میری روز نہیں ہوئی، ایسے کبھی کبھی عادت ہے کہ میں زبان سے ان کو ایسے نکال کے میں غلطی سے کھا جاتا ہوں، تو مجھے ان کا ذائقہ نہیں آتا، کیا یہ اس وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا ٹھیک نہیں؟ ٹھیک سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بھائی، جو سوال انہوں نے پوچھا ہے، اگر منہ میں کوئی چیز پھنس جائے تو ویسے تو ٹوتھ پک کے ذریعے نکال لینا چاہیے، یہی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ ٹھیک، لیکن بہت قلیل مقدار ہو اور منہ میں ہی تھے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ باہر سے تو تل کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز داخل ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن منہ میں چنے کے دانے کی مقدار کے برابر ہو اور اس کو نگل لیا، ذائقہ آئے کہ نہ آئے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی میں سمجھ نہیں، یعنی کہ اگر اس کیس میں ان کا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ انہوں نے مقدار نہیں بتائی۔ صحیح ہے، اگر وہ مقدار چنے کے دانے سے کم ہے سے کم ہے تو نہیں ٹوٹے ٹوٹا۔ بے شک جو انہوں نے جان بوجھ کے نکلا ہو تو بھی، اور اس سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا ذائقہ فیل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ فقہ جعفریہ میں کیا ہے اوپینین؟ نہیں، گنجائش نہیں ہے، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں ٹوٹ جائے گا۔ چاہے بے اختیار ہو گیا اس سے کام، یا بے اختیاری میں شاید بے اختیاری میں شاید پرمیشن مل جائے گی، لیکن اگر پہلے سے پتا تھا کہ رہ گیا ہے اور دن میں کسی وقت چلے جائے گا تو پھر اگر بے اختیار بھی گیا تو تب بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کا جو سوال تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جان کے کرے، انہوں نے کہا میں نگل لیتا ہوں میں، تو اس صورت میں فقہ جعفری کے اعتبار سے لازماً روزہ باطل ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں پھر روزے کی قضا ہوگی۔ قضا اور جان بوجھ کے تھا اور علم تھا تو کفارہ بھی پھر۔ ہاں اچھا، تو سر یہ دونوں حوالوں سے آ گیا یہ جواب، بالکل ٹھیک۔ جناب مفتی حسن نوید نیازی صاحب سوال سنیے گا۔ جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اس سے پہلے وہ اپنی زندگی میں سعودی عرب سے ایک یہ کفن لے کے آئے تھے اپنے لیے، صحیح، اور ان کے وہ استعمال میں نہ آ سکا، مگر وہ پڑے اس پہ کچھ داغ پڑ گئے، تو میں نے پوچھنا یہ تھا کہ یہ کفن جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ ڈرائی کلین کروا سکتے ہیں کہ اس پہ سے وہ نشانات مٹ جائیں، کیونکہ وہ آب زمزم سے غسل ہوا کفن ہے، صحیح، وہ یوز ہو سکتا ہے؟ پلیز مجھے اس کے بارے میں بتائیے گا۔ مناسب جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ اچھی انٹینشن ہوتی ہے کہ لوگ آب زمزم شریف سے دھو کے وہاں سے خرید کے لاتے ہیں کہ وہاں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی برکت بھی ہو جائے کپڑے کے اندر، اور آب زمزم شریف سے تر ہو جائے، وہ برکت بھی شامل ہو جائے۔ تو یہ نیت تو حسن ہے، اور اس طرح کرنے میں کوئی کسی قسم کا مذاکرہ کیا، بلکہ الٹا ثواب کا کام ہے۔ اچھی نیت ہے، اچھی نیت سے تو مباح مستحب ہو جاتا ہے، یہ تو پھر جو ہے سبحان اللہ۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کفن کے اوپر داغ پڑ گیا تو اسے دھلوا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دھلوا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جہاں تک بات ہے برکت کی، تو وہ برکت تو اس کے اندر ہے۔ آپ نے جو مکہ مکرمہ کی ہواؤں کی برکت، مدینہ منورہ کی ہواؤں کی برکت، فضا کی برکت، وہ اس میں رہنی ہی ہے، اور چونکہ خریدا بھی وہیں سے ہے، جو جیسے انہوں نے کہا کہ لائے ہی وہاں سے تھے، تو وہ برکات تو ہیں، اور زمزم شریف کی بھی ہیں۔ رہ گئی بات یعنی دھلوانے کی، تو ظاہری بات ہے اگر جو میلا ہو رہا ہے تو میلے کو کپڑے کو ویسے بھی دھلوانا بہتر ہوتا ہے، عام سادہ پہننے کی بھی، اور کفن تو اور زیادہ اولا افضل یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ سفید اور اجلا ہو، بالکل نیک فال بھی ہے اس کے اندر۔ ہماری شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں سارے مبنی بر حکمت ہیں، تو کفن کے سفید اور اجلا ہونے میں ایک حکمت بھی ہے کہ بندے کو جو ہے وہ اجلا کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کرو، کہ اس کا ظاہر اجلا ہو، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال کو بھی اجلا فرما دے۔ کفن لیا تھا، کسی بھی وجہ سے ان کے لیے استعمال نہ ہو پایا، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ کوئی اور اس کو استعمال کسی اور نہیں ہے، بس اس میں حرج نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ جس کی ملکیت چیز ہوتی ہے اس کی اجازت ہو، ایک بات۔ دوسری بات، اب اگر مرحوم کی ملکیت تھی، مرحوم کی ملکیت تھی تو وراثت کے اندر شامل ہو گئی، تو وہ ترکہ جس طرح تقسیم ہوتا ہے اس میں وہ بھی تقسیم ہوگی۔ اس میں رائے یہی ہے، ٹھیک ہے۔ مفتی سہیل صاحب، وہ ایک سوال ہم نے چھوڑا تھا، پلیز وہ بتا دیجیے کہ آپ وظائف بتاتے ہیں تو اس میں آپ عام طور پر آیات یا چھوٹے الفاظ بتاتے ہیں، یا معز ہو، جس طرح آج آپ نے
تلاوت بتائیے کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں. تو اب ظاہر ہے بیسٹ تو یہ کہ تلاوت کر لی جائے, لیکن ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں اپنے سے نکمے آدمی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ ہے کہ جناب ابھی بیٹھے ہیں, پڑھ نہیں رہے, یوٹیوب پہ لگا لیا, سن لیا, تو وہ اس کیٹیگری میں کاؤنٹ ہو جائے گا کہ جناب سورہ کہف اگر آپ نے کہا ہے ہفتے میں ایک دفعہ پڑھنا ہے تو سن لیا تو کاؤنٹ ہو جائے گا یا نہیں, کاؤنٹ نہیں ہوگا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ بڑا ہی اچھا کوشچن ہے. دیکھیں سب سے بہتر چیز تو یہ ہے کہ وہ خود تلاوت کریں, صحیح, ٹھیک ہے نا. اور اگر تلاوت نہیں کر سکتے یا جی نہیں چاہ رہا تو ویسے بھی قرآن کی تلاوت تو کرنی چاہیے, جی چاہنا چاہیے, لیکن پھر بھی اگر وقت نہیں مل رہا یا کوئی ایسی چیز یا صحیح پڑھ نہیں پا رہے تو اس صورت میں نہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ سن لیں. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ میرے سامنے قرآن پڑھو, تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے پڑھیں, آپ پر تو نازل کیا گیا. اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو مبارک تھے. تو جس طرح تلاوت کرنا بھی کار ثواب ہے, زیادہ ثواب ہے, سننے کا بھی ثواب ہے, تلاوت کرنے کا زیادہ ثواب ہے, ٹھیک ہے نا. وظیفے کی اب تک وہ پڑھنے کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ اس کیٹیگری میں تو کاؤنٹ نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ تلاوت کا ثواب ملے گا, اس کی برکتیں ملیں گی. کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اچھا میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہ خواستہ سورہ کہف نہ پڑھ سکے روزانہ, تو میں نے اس سے پہلے ایک اور وظیفہ بتایا تھا. اس سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے. جب اصحاب کہف وہاں سے نکلے تھے نا اور غار کے دہانے کے قریب پہنچے تھے, خوف تھا, تو ایک دعا کی تھی, ربنا آتنا من لدنکا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اس کا مطلب یہ کہ اے ہمارے رب تو اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمیں راستہ عطا فرما, ہدایت عطا فرما. اس دعا کی برکت سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری تکلیفوں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے انہیں نجات عطا فرمائی. تو سورہ کہف مکمل نہیں پڑھ سکتے تو یہ ایک آیت کریمہ پھر صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ لیں. بالکل صحیح. میں ذرا 2-3 سوالات ذرا فقہی اعتبار سے یہاں پوچھ لوں, ذرا ایک چلائے گا, آڈی چلائے گا, روحانی صاحب بتائیے گا. السلام علیکم. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب میری امی نیند کی دوائی کھا کے سوئی ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں ان کو فجر کے لیے اٹھاؤں, لیکن میرا کبھی کبھی دل نہیں کرتا ان کو اٹھانے کے لیے جیسے وہ سوئی ہوتی ہیں سکون سے, تو کیا اس چیز کا گناہ ہوگا مجھے؟ والدہ کہہ کر سوتی ہیں کہ مجھے اٹھا دینا, لیکن وہ کہہ رہی ہیں وہ نیند کی گولی کھا کر سوئی ہوتی ہیں, وہ اتنے کہ آئی ڈونٹ فیل لائک کہ میں ان کو اٹھاؤں. اس کا کیا مجھے گناہ ہوگا اگر فجر قضا ہو گیا میں نے نہ اٹھایا تو؟ دیکھیں نماز ہے تو اٹھا بھی سکتی ہیں, لیکن اگر وہ دیکھ رہی ہیں کہ واقعاً اس وقت تکلیف کا باعث ہے اور نہیں اٹھائیں گی تو گناہ گار نہیں ہوں گی. لیکن اگر وعدہ کیا تھا کہ بھئی اماں نے کہا تھا اٹھا دینا اور وعدہ کیا تھا ہاں میں ہر صورت میں جگاؤں گی, تو پھر جگانا ضروری ہے. پھر جو ہے وہ اگر وہ پڑھ پاتی ہے تو پھر یہ جگا دے تاکہ ایسا نہ ہو کہ اور جو مریضہ ہیں ان دس کیس ان کی والدہ, وہ ایک تو کوئی ایکسٹریم صورت حالت وہ نہیں, میں ابھی اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ طبیعت ناساد ہے, لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہے کہ آئی سی یو میں ہے حالت, اللہ نہ کرے ایسا کچھ. تو اس حالت میں اگر وہ نماز نہیں پڑھتی یا کوئی بھی تو وہ گناہ گار ہوں گی نماز نہ پڑھنے کی؟ نماز نہ پڑھنے کی گناہ گار تو یقیناً نہیں ہوں گی. دیکھیں جو انسان نماز پڑھنے کا عادی ہے اگر کسی وجہ سے وہ بیدار نہ ہوا تو وہ گناہ گار نہیں ہے. گناہ گار وہ ہے جو نماز نہیں پڑھنے کا عادی ہے. تو پھر تو اگر وہ فرض کریں گہری نیند میں بھی تھا اور بیدار ہی نہیں ہوا, لیکن چونکہ عادی نہیں وہ گناہ گار ضرور ہے. لیکن پڑھنے کا عادی ہے اور کسی روز بہکا دیا شیطان نے, جان کے بیدار نہیں ہوا, تو پھر تو یقیناً گناہ گار ہے. کسی وجہ سے بیدار تھکا ہوا تھا, عبادت کے پتہ ہی نہیں چلا رہا. ہاں تو اور بلکہ بعض روایات میں اس میں ثواب بتایا گیا ہے کہ جب انسان پشیمان ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی تو اس پشیمانی پر پروردگار اتنا ثواب دیتا ہے. ایک قصہ مجھے نہیں پتا ہوا, ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائے, پتہ نہیں اب کہاں سے آیا تھا قصہ, مجھے روایت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے, کہ جو ہے وہ شیطان نے کہا کہ بھئی میں تمہیں جگانے خود آ گیا ہوں. اب وہ حکایت ہوگی ظاہر, وہ کیوں جگانے آ گئے ہو؟ کہا تمہاری نماز قضا کروائی میں نے تو تم جو ہے وہ اتنا افسوس کر رہے تھے, خدا تمہارا اجر بڑھا تھا, کیا آپ جا کے پڑھ لو تاکہ تمہارا اجر کم ہو. صحیح ہے, تو نہیں سمجھانے کے لیے بات بالکل صحیح, مناسب, بالکل ٹھیک. اس میں یہی جواب ہے مفتی صاحب؟ جی ہاں بالکل, اس میں کلیئر کٹ جواب یہ ہے کہ بچی کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی سوچ یہ ہے کہ دوائی پی کے رکھی امی نے. ہمارا دین حکمت ہے, تو اس میں حکمتوں کو اختیار کیا جائے. فرض نماز تو تھی نہیں, تہجد کی نماز تھی,
मेडिसिन लेने के बाद उठना दुश्वार होता है, तो नमाज के लिए इसलिए कह रहे थे मुझे। ये फजर का कह रही फर्ज है। के लिए फजर की बात हो तहज्जुद का कहा, नहीं नहीं, मेरे ख्याल है फजर का फजर की नमाज का कहा। हाँ, अगर नफिल नमाज हो ना तो फिर ना उठाएं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज है और फिर कहा भी था अम्मी ने, तो फिर उठाया जाए, ज़रूर उठाया अगर जाए। वादे की कैटेगरी में आ जाए ना तो फिर जी, मेरी देखिए, इस- कमिटमेंट है, मैं इस- उठाऊंगी यार, नहीं। इस मामले में ये करना चाहिए इन्हें बच्चों को अपने वालिदैन के साथ कि फिर उनसे वादा ना करें, अम्मा आप सो जाएं देखते हैं। वादा कर लिया तो फिर जिम्मेदारी है, वादा आपने तो उठाना वो है। वादे की जिम्मेदारी आ जाएगी ना, वो थोड़ा सा निभा लें ताकि फिर जो है उनके ख्याल भी रखते हैं। मुनासिब, ठीक है। इसमें ये भी है, हज़रत ने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए अगर नॉर्मली बीमार थी और नमाज वो बाकी पूरी पढ़ती हैं तो मैं समझता हूँ कि उन्हें जगाना चाहिए था और ये ख्याल ना करें कि इनके आराम में खलल खलल होगा, पड़ेगा। सही है। क्योंकि देखें हमारे बच्चे को कहीं पर आग छू रही हो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हाय हाय। या हमारी वालदा को आग छू रही हो तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि ये नमाज अगर छोड़ें और खुदा ना खासा कोई वबाल हो। हाँ बीमारी ज़्यादा है और उनके आराम में खलल पड़ेगा, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, तो फिर भले ना जगह। यानी इखलाकी पहलू आपने बता दिया और स्ट्रिक्टली फिकी पहलू के वाले से आपने बता दिया कि भाई जिम्मेदारी है या नहीं है, फिकी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो आपने बता दिया, बाकी इखलाकी पहलू ये कि बिल्कुल सही। एक और सवाल मुफ्ती आमिर साहब ज़रा सुनिएगा। जी जी चले। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 2 प्लॉट हैं ठीक है, जो कि मैंने जेन्युइनली इस नीयत से लिए हैं कि एक पे मैं घर बनाऊंगा और जो दूसरा है उसको बेच के मैं वो पहले वाले के ऊपर घर बनाऊंगा, मतलब उससे मैं अपनी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालूंगा। तो क्या ये दोनों प्लॉट मेरे घर वाली नीयत में शुमार होंगे और इन दोनों पर ज़कात नहीं होगी, या एक पर होगी और एक पर नहीं होगी? सही। पहले प्लाट पे जो इन्होंने अपने रहने के लिए लिया था उस पे ज़कात नहीं होगी। दूसरा प्लाट जो है वो उनका मकसद ये था उसको बेचूंगा, तो उन्होंने बेचने के लिए लिया था, तो लिहाजा उस पे ज़कात हो जाएगी। अलबत्ता ये है कि वो फिर उसके ऊपर जो है वो अपने ही ज़ाती ज़रूरियात में ख़र्च कर रहे हैं, लेकिन बेचने की नीयत थी इसलिए उसके ऊपर यानी ज़कात है। सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने इस नीयत से खरीदा था प्लॉट कि इसको बेचूंगा और रहने वाले घर पर लगाऊंगा, ये ख्याल जो है वो उसको ज़कात से इस्तिस्ना नहीं करेगा। नहीं करेगा। नहीं कर सर बस आखिरी 1 मिनट बल्कि टाइम तो पूरे हो गए। वो जी नाखून काटने से रोज़ा टूट जाता है, नाखून तो टूट जाता है, रोज़ा टूटता है कि नहीं टूटता है, ये सवाल। नाखून काटने से नाखून ही टूटता है, इसका रोजा टूटने से कोई ताल्लुक नहीं। सर ठीक है सर, मज़ीद गुफ्तगू इंशाल्लाह करेंगे उलमा कराम के साथ टेबल में इंशाल्लाह। एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होता है।